محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گنے کا جوس بیچنے والا غریب محنت کش تھا۔ جب میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر بنا تو سب سے پہلے میں نے اپنی بوڑھی کلاس ٹیچر کو ڈھونڈا جس نے اپنا زیور بیچ کر میری سکول فیس جمع کی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے گھر جا پہنچا، یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں بڑی مشکل سے اس محلے میں پہنچا تھا۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر صرف غریب لوگ ہی رہتے ہیں۔ لیکن جو یہاں پر رہتی تھی، میں اس کی قسمت بدلنے کے لیے آیا تھا۔ بس وہ مجھے مل جاتی۔ بڑی مشکل سے پوچھتے پوچھتے گھر تک جا پہنچا، لیکن ابھی گھر کے باہر ہی پہنچا تھا کہ اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑا اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاید مجھے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، شاید یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن میں اندر داخل ہو گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ سامنے اور کچھ نہیں، میری قسمت کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ کیونکہ میرا ایک بڑھایا ہوا قدم مجھے میری قسمت کا بادشاہ بنانے والا تھا۔ یہ وہ ماحول تھا کہ اگر میں ہی فیصلہ کرتا تو میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اور میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس عورت سے، میرا نام محمد اکراش ہے، میں ان گنت خوابوں کا امین تھا۔ غربت کی چھاؤں میں پلا، جوان ہوا، سڑک کے کنارے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا جس کی چھت بارش کے دنوں میں پانی سے لبریز ہو جاتی تھی۔ زمین کچی، دیواریں پرانے، دل میں چمکتے خواب۔ ہر روز صبح جب میں آنکھ کھولتا تھا، میری چھت پر لٹکتے بلب کی کمزور روشنی میں میرا دل ایک نئی امید سے بھر جاتا تھا۔ میرے ابا دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک بوڑھی ماں، 2 چھوٹے بہن بھائی میرا سہارا تھے۔ تعلیم کا شوق تھا، ذہانت میری پہچان تھی، مگر حالات نے مجھے سکول سے ریڑھی تک لا پھینکا۔ 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک میں ہمیشہ پوزیشن لیتا تھا۔ انگلش میری پسندیدہ سبجیکٹ تھی۔ میں بڑے اعتماد سے بولتا تھا، میری آواز میں نرمی تھی، تلفظ درست، لہجہ صاف۔ میں جب بولتا تھا تو لوگ رک جاتے تھے، سنتے تھے، مسکراتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ میرے گنے کے جوس کی ریڑھی پر زیادہ لوگ ذائقے کے نہیں، میری شخصیت کے مداح تھے۔ سفید کڑاکے دار کرتا، نیلا صاف پینٹ، صاف ستھرا چہرہ، تراشے ہوئے بال، سنہری دھوپ میں چمکتی سبز آنکھیں، گوری رنگت، ہونٹوں پہ ہلکی مسکراہٹ۔ ہر گزرنے والا 2 لمحے رک کر دیکھتا تھا۔ بچے ہنستے تھے، بڑے نظریں جما کر حیرت سے دیکھتے تھے، نوجوان رقص تکا کرتے تھے۔ اکثر لوگ سوال کرتے، بھائی آپ جیسے پڑھے لکھے لڑکے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں مسکرا دیتا تھا، جواب دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، خواب بکھر چکے تھے، امیدیں مدھم ہو چکی تھیں، مگر ہاتھ خالی تھے، جیب خالی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی کی کتابیں، کاپیاں، ماں کی دعا، بجلی کا بل، سب میری ریڑھی سے جڑے تھے۔ میں نے ہار نہیں مانی، ہر روز نئے جذبے سے اٹھتا، گنے خریدتا، برف لاتا تھا، مشین چلاتا تھا، آوازیں لگاتا تھا، شام کو بچت گنتا۔ دن گزرتے چلے گئے، مگر اندر کی آگ بڑھتی گئی۔ میں خود سے سوال کرتا تھا، کیا میں صرف گنے والا بن کے رہ جاؤں گا؟ کیا میرے خواب کبھی حقیقت بنیں گے؟ کیا میرا دل و دماغ، میری صلاحیتیں، میرے الفاظ سب گلی کے دھوئیں میں ضائع ہو جائیں گے؟ کیا کوئی موقع میرے لیے بچا ہے؟ کیا میرے نصیب میں صرف دھوپ ہے، پسینہ ہے، تھکن ہے؟ ایک دن ایسے ہی جب دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، میں مشین چلا رہا تھا، میری شرٹ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سفید دوپٹہ سر پر تھا، آنکھوں میں حیرت تھی، چہرے پر حیرانگی کا رنگ تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ میری اسکول ٹیچر مصباح تھی۔ میری آواز بند ہو گئی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، ہاتھ رک گئے، لمحہ ٹھہر گیا۔ وہ کہنے لگیں، اکراش، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں میٹرک کروایا تھا،
ہم تو سمجھے تھے کہ تم کسی بڑی پوسٹ پر ہوگے، کسی آفس میں بیٹھ کر حکم دے رہے ہوگے، اچھی وردی میں ہوگے، فائلوں کے ڈھیر میں مصروف ہوگے۔ تم تو گنے بیچ رہے ہو۔ میں خاموش کھڑا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر شرمندگی تھی، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ قریب آئیں، مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگیں، تم تو ویسے ہی خوبصورت ہو جیسے سکول کے دنوں میں تھے۔ تمہاری سبز آنکھیں اب بھی بولتی ہیں، تمہاری شکل میں معصومیت ہے، تمہاری مسکراہٹ میں چمک ہے۔ میں نے ہمت کی، ان کو سب سچ بتا دیا۔ غربت کا ذکر کیا، ابا کی موت کا بتایا، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری کا ذکر کیا، پڑھائی چھوڑنے کا دکھ بیان کیا۔ ان کے چہرے پر دکھ تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بولی، اکراش، تم تو میرے سب سے اچھے اور فیورٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ یاد ہے، میں نے تمہاری فیس خود دیا کرتی تھی، کیونکہ تم ہر امتحان میں پہلا نمبر جو لاتے تھے۔ مجھے تم سے ہمیشہ امید تھی کہ تم بہت آگے کو جاؤ گے، تم قوم کا فخر بنو گے۔ تمہاری صلاحیتیں، تمہارے بولنے کا انداز، تمہاری سمجھ بوجھ، سب کچھ غیر معمولی سا تھا۔ مگر یہ غربت ہے نا بیٹا، یہ بڑے بڑے خواب کھا جاتی ہے، یہ تم جیسے ہیرے کو بھی مٹی میں چھپا دیتی ہے۔ میں خاموش رہا، وہ بولتی رہیں، کہنے لگی، میرا نمبر رکھ لو، میں کبھی کبھار تمہیں کال کر لیا کروں گی، شاید کسی دن کوئی راستہ بن جائے، شاید کوئی موقع نکل آئے۔ میں نے ان کا نمبر لکھ لیا۔ دل میں ایک آس، امید سی جاگی۔ وہی مصباح ٹیچر جو کبھی ہمیں پیار سے پڑھایا کرتی تھی، جو ہر بچے سے محبت سے بات کرتی تھی، جو ہمیں صرف طالب علم نہیں اپنی اولاد سمجھتی تھی، اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں، آواز میں لرزش تھی، مگر دل وہی نرم مزاج، وہی خوشبو، وہی ان میں۔ میں ان سے گھل مل کے خوش ہو گیا۔ میرے دل میں برسوں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ان کا وہ کلاس روم میں پڑھانا، ان کا بلیک بورڈ پہ چاک سے لکھنا، ان کا ہماری تعریفیں کرنا، ان کی مسکراہٹ، ان کے ہاتھوں کی خوشبو، وہ سب کچھ واپس لوٹ آیا، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے میں پھر 10 سال کا بچہ بن گیا ہوں۔ ان کے ساتھ چند لمحے گزار کے دل ہلکا ہو گیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی باتوں میں خلوص تھا، ان کی نظروں میں سچائی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ شاید میرا وقت پھر آ سکتا ہے، شاید قسمت ایک بار پھر سے میرے دروازے پر دستک دے گی، شاید میں پھر خواب دیکھ سکوں گا۔ ان کے الفاظ میرے اندر اترتے چلے گئے، میں نے ان کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دی۔ ان کے الفاظ میرے لیے دعا کی طرح تھے۔ میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، دل چاہا کہ رک جائیں، باتیں کریں، پر وہ چلی گئی تھی۔ میں نے دوبارہ ریڑھی کی طرف دیکھا، گنے اٹھائے، مشین چلائی، مگر اب دل میں ایک نئی امید تھی، ایک نئی روشنی تھی، جیسے اندھیرے میں ایک شمع جل گئی ہو، جیسے کوئی نئی صبح ہونے والی ہو، جیسے بادل چھٹنے والے ہوں، جیسے میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہو۔ میں نے اس دن پہلی بار خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہیں نہیں رکوں گا، میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنی ٹیچر کا مان رکھوں گا، میں اپنے خوابوں کو دفن نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بہن بھائیوں کو بہتر زندگی دوں گا، میں ماں کے چہرے پر خوشی لاؤں گا، میں گنے کا جوس بیچتا ہوا بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گا، میں خود کو بہتر بنانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اور اب مجھے یقین تھا کہ مصباح ٹیچر کا ملنا اتفاق نہیں، پیغام تھا۔ شاید قدرت نے میرے لیے کوئی نیا راستہ چن لیا ہے، شاید میرے وقت کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرے دل و دماغ میں مصباح ٹیچر کی یہ بات یوں پیوست ہو گئی جیسے برسوں پرانا تیر کسی درخت میں گڑ جائے۔ تم تو بڑے ذہین تھے، ہمیں امید تھی کہ تم کچھ بڑا کرو گے۔ ان کے لہجے میں جو دکھ تھا وہ میرے اندر ایک طوفان سا برپا کر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ان کی امید توڑی ہے، جیسے میں ان کے اعتبار پر پورا نہ اتر سکا، جیسے میرے اندر جو چنگاری تھی وہ بجھنے لگ گئی تھی، جیسے خوابوں کا وہ روشن دائرہ جس میں میں نے خود کو ہمیشہ اعلیٰ مقام پر دیکھا تھا، دھن میں گم ہو چکا تھا۔ اسی دن میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کچھ بن کر دکھاؤں گا،
میں صرف ان کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی، کیونکہ اگر میں نے خود کو ثابت نہ کیا تو میں ساری زندگی اسی ریڑھی کے ساتھ جڑا رہ جاؤں گا۔ میرے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ گھر میں بھوک تھی، ماں کی ادھوری دوائیاں تھیں، بہن بھائیوں کی اسکول کی فیسیں تھیں، روز کی ضروریات تھی جن کا بوجھ صرف میرے کندھوں پر تھا۔ ایسے میں پڑھائی کو وقت دینا، خوابوں کو وقت دینا، ان کے لیے جگہ نکالنا ایسے ہی تھا جیسے پیاسے کو صحرا میں پانی تلاش کرنا۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دن بھر گنے کا جوس بیچا۔ جب گاہک کم ہوتے تو میں کتابیں کھول لیتا۔ گرمی سے شرٹ بھیگ جاتی، دھوپ میں آنکھیں چمکنے لگتی، مگر میں لفظوں میں کھویا رہتا۔ کچھ گاہک حیرت سے دیکھتے، کچھ مذاق اڑاتے، کچھ کہتے یا تو پڑھائی کر لو یا دکانداری چلا لو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ کچھ یوں سمجھتے جیسے میں کوئی تماشا ہوں۔ ان کو کیا خبر میرے دل میں کیا ارادہ ہے، میری نگاہ میں کیا منزل ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی گاہک کھڑا ہوتا اور میں کتاب میں ایسا ڈوبا ہوتا کہ اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ کچھ ناراض ہو کر چلے جاتے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میری نظر اس وقت ایک بڑی دنیا پہ تھی، ایک روشن مستقبل پہ تھی۔ میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری کا فیصلہ کیا۔ نہ کوئی کوچنگ تھی، نہ کوئی گائیڈ، بس پرانی کتابیں تھیں، یادداشت کا سہارا تھا، ماں کی دعائیں تھیں اور اندر کا جنون تھا۔ جب کبھی تھک جاتا، ماں کا چہرہ یاد آ جاتا، جب کبھی ہار ماننے کو دل کرتا، مصباح ٹیچر کی باتیں دل میں گونجنے لگ جاتی۔ کئی دن بھوکا بھی رہا، کئی راتیں روشنی کے بغیر گزاری، مگر پڑھنا نہیں چھوڑا۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے امتحان دیا، پورا دل لگا کے، جیسے سب کچھ اسی پر لگا ہو۔ پھر انتظار شروع ہوا، دل بے چین سا رہنے لگا۔ ہر لمحہ خیال آتا، اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ماں کو کیا جواب دوں گا؟ بہن بھائی کیا سوچیں گے؟ ریڑھی پہ دوبارہ جانا پڑے گا یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنا پڑے گا؟ انہی سوچوں میں دن گزرتے چلے گئے۔ پھر جب نتیجہ آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ٹاپ 15 میں ہوں، میری اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ لگ گئی ہے۔ تو وہ لمحہ میرے لیے قیامت کا دن نہیں، خوشیوں کا دن تھا۔ جیسے آسمان سے روشنی اتری ہو، جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج جھانکنے لگا ہو، جیسے برسوں کی محنت ایک پل میں رنگ لے آئی ہو۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، بھائی بہن مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، محلے والے آ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ ریڑھی کے سامنے وہی گاہک جو کبھی شکایت کرتے تھے، اب تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری کہانی نہ صرف شہر میں بلکہ میڈیا میں بھی جا پہنچی تھی کہ گنے کا جوس بیچنے والا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ یہ سرخی ہر طرف گونجنے لگی، میرے انٹرویوز ہوئے، میری تصاویر چھپی، میرا ذکر اخبارات اور ٹی وی پر آ گیا۔ لوگ تعریفیں کرنے لگے، دعائیں دینے لگے۔ جو کبھی کہتے تھے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب وہی مجھے اپنا فخر کہنے لگے۔ مجھے نہ صرف نوکری ملی بلکہ گھر بھی ملا، سرکاری گاڑی بھی ملی، عزت بھی ملی، سکون بھی ملا۔ وہی چہرہ جو پہلے دھوپ میں پسینے سے تر ہوتا تھا، اب ایئر کنڈیشنر کمرے میں فائلوں کے بیچ بیٹھا فیصلے کرتا تھا۔ جو کبھی دوسروں کے رحم و کرم پر تھا، اب خود لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ کچھ دن لگے خود کو سنوارنے میں، اپنے گھر والوں کو سرکاری گھر میں شفٹ کیا، سامان خریدا، ادھار اتارا، اماں جان کے لیے نئی دوائیاں خرید لایا، بہن بھائیوں کے لیے اچھی کتابیں لایا، زندگی کو دیا۔ پھر ٹریننگ کا وقت آ گیا، نئے ماحول، نئے لوگ، نئے اصول، نئی ذمہ داریاں۔ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھا، ہر دن کچھ نیا جانا، اپنی حیثیت کو سمجھا، اپنی طاقت کو پہچانا۔ پھر جب باقاعدہ ڈیوٹی شروع ہوئی تو دل میں ایک ہی احساس تھا کہ اب میں وہ اکراش نہیں رہا جو ریڑھی پہ گنے کا رس نکالتا تھا۔ اب میں وہ اکراش ہوں جس نے خوابوں کو حقیقت میں بدلا ہے، جس نے حالات کے سامنے ہار نہیں مانی، جس نے مصباح ٹیچر کی امیدوں کو توڑنے نہیں دیا، جس نے غربت کی زنجیروں کو توڑ کے اپنی تقدیر لکھی۔ میرے چہرے پر جو اعتماد پہلے بھی تھا، اب اس میں وقار بھی شامل ہو چکا تھا۔ میرے لباس میں جو صفائی پہلے بھی شامل تھی،
اب اس میں بھی وقار کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑے عہدوں پر ہمیشہ خوبصورت لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خوبصورتی بھی ایک معیار ہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میری خوبصورتی نے بھی میرا ساتھ دیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ دل خوبصورت ہو تو چہرے پر بھی نرمی آ جاتی ہے۔ میری کامیابی میں میری محنت، میری دعا، میری ماں کا صبر، میری ٹیچر کا یقین، سب کچھ شامل تھے۔ اب میں وہی اکراش تھا، مگر زندگی بدل چکی تھی۔ میری سوچ، میرا رویہ، میری ذمہ داریاں، میرا دائرہ، سب کچھ بدل چکا تھا۔ میری ماں نے جس دن کہا کہ تمہاری منگنی تمہاری کزن سے ہو چکی ہے اور جلد شادی کی تاریخ بھی رکھنی ہے، میرے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ بچپن ہی سے میں اس لڑکی کو جانتا تھا۔ اس کی ماں کی وہ بات جو برسوں پہلے سنی تھی کانوں میں گونجنے لگی۔ اس دن جب میری ماں ان کے گھر رشتہ لے کر گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ غریب ہو لیکن شکل و صورت کے اچھے ہو، اس لیے تو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، یہ جملہ تیر بن کر میرے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ ماں خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ ماں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن میں کبھی نہیں بھولا تھا۔ میرے دل میں یہ بات کسی خراش کی طرح رہ گئی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ہم واقعی ہی غریب تھے۔ اب اگر امیر ہو گئے ہیں اور ہم یہ رشتہ توڑیں گے تو دنیا ہمیں برا بھلا کہے گی۔ رشتہ تو انکار نہیں کرتا، ہم کریں گے تو ہماری عزت پر داغ لگے گا۔ میں نے اماں کی بات مان لی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو ہونا ہے ہو جائے، میں اسی سے شادی کر لوں گا۔ دل میں ایک خلا ضرور تھا، پر ماں کی خوشی میرے لیے سب کچھ۔ انہی دنوں میرے ذہن میں ایک اور خیال آ گیا کہ میں اپنی پرانی استاد مصباح ٹیچر سے لازمی ملوں گا، جو میری زندگی میں روشنی کی پہلی کرن تھی، جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا، مجھے سکول میں رکھا، میری فیسیں اپنی جیب سے دیں، مجھ پر یقین کیا، میری صلاحیتوں پر بھروسہ کیا۔ وہ میری زندگی کی واحد انسان تھی جنہوں نے کبھی میرے چہرے سے نہیں، میری آنکھوں سے میری ذہانت کو پہچانا تھا۔ اب میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، سرکاری گاڑی تھی، اختیارات تھے، عزت تھی، مقام تھا۔ وقت تھا کہ میں ان کے پاس جا کر شکریہ ادا کروں، ان کو بتا دوں کہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، آپ کی امیدوں نے مجھے ہارنے نہیں دیا، آپ کا اعتبار میرے لیے طاقت بن گیا۔ ان سے ملنے کے لیے میں نے خاص تیاری کی، ان کے لیے تحفے تحائف خریدے، ان کے لیے خاص قسم کے پھول لائے، ان کے لیے وہ سب کچھ لایا جو میں لا سکتا تھا۔ میں نے ان کا نمبر نکلوا لیا، ان کے پتے کا لگایا۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے سب کچھ مشکل نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر ملوں گا اور خود جا کر بتاؤں گا کہ جس اکراش پر انہوں نے اعتماد کیا تھا وہ اب کسی مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اب وہ اکراش سرکاری وردی میں ان کے سامنے کھڑا ہوگا، جو کبھی ان کے پیسوں سے پڑھا کرتا تھا۔ ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، پر شکریہ تو ادا کر سکتا ہے۔ گاڑی نکلوائی، پتے پر روانہ ہوا۔ راستے میں دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا، دل میں عجب سا ولولہ تھا کہ جب وہ مجھے دیکھے گی تو کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گی، ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ میں بار بار ذہن میں یہ منظر لاتا کہ دروازہ کھلتا ہے، میں اندر داخل ہوتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھتا ہوں، ان کی خیر خیریت پوچھتا ہوں، ان کا حال جانتا ہوں، ان سے ان کی زندگی کی مشکلات سنتا ہوں، ان سے اپنی کامیابی کا راز بانٹتا ہوں۔ راستہ لمبا تھا، سوچیں گہری سے گہری تھی، خیالات مسلسل آ رہے تھے، دل کو سکون نہیں تھا، جیسے کوئی بے چینی ہو، کوئی انجانی کشش ہو۔ گاڑی اس محلے میں داخل ہوئی تو منظر بدلنے لگا۔ یہ جگہ بہت پرانی سی لگ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر، کمزور دیواریں، تنگ گلیاں،
گرد آلود راستے، چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے، کچھ عورتیں پانی بھرنے کے لیے لائن میں لگی ہوئیں، کچھ بزرگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے، منظر دل کو چھو رہا تھا۔ میری سرکاری گاڑی ان سڑکوں پر ٹھیک سے نہیں چل پا رہی تھی، کہیں نالیوں کا پانی، کہیں پتھروں کی رکاوٹ، کہیں موڑ اتنے تنگ تھے کہ گاڑی مڑ ہی نہ سکی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بس یہیں روک دو، میں پیدل چلا جاتا ہوں۔ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا، دوسرے ہاتھ میں تحائف تحفے تھے، اور میں وردی میں تھا۔ میں شان سے چل رہا تھا، لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دروازے کھل گئے تھے، کچھ کھڑکیاں ہلنے جلنے لگی تھیں، کچھ بچے رک سے گئے تھے، کچھ بوڑھے اٹھ گئے تھے۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا، ہر گلی، ہر موڑ، ہر قدم مجھے ماضی کی طرف لے کر جا رہا تھا، جیسے ہر اینٹ، ہر دیوار مجھے دیکھ کر میرا نام لے رہی ہو۔ وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں بھی ان بچوں کی طرح ننگے پاؤں انہی گلیوں میں بھاگتا تھا۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب میں ایک ایک پیسے کے لیے تڑپتا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، پسینے کے قطرے ماتھے پر آنے لگ گئے تھے۔ گلیوں میں کچھ لوگ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ نے پہچان لیا تھا، کچھ بڑبڑانے لگے تھے۔ میں اس سب سے بے خبر اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ ٹیچر سے ملنا ہے، ان سے نظریں ملانی ہیں، ان کو بتانا ہے کہ وہ جیت گئی ہیں، ان کی جیت سوچ جیت گئی، ان کا ایمان جیت گیا، ان کی دعا جیت گئی۔ میں ان کے دروازے کے قریب پہنچا تو کچھ لمحے رک گیا، دل عجیب سے خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے دعا مانگی ہو، جیسے اندر کے طوفان کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ پھر قدم بڑھایا، دروازہ ابھی بند تھا، مگر اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہو، جیسے کسی عورت کی چیخ سنائی دی، جیسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں ہچکچانے لگا، قدم رکنے لگے، دل و دماغ میں سوالات گونجنے لگے کہ کیا ابھی جانا مناسب ہے؟ کیا وہی وقت ہے؟ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا مجھے کچھ دیر رکنا چاہیے؟ میں دروازے کے پاس کھڑا رہا، اندر کی آوازیں بڑھتی چلی گئی، دل میں عجیب و غریب سی بیقراری پیدا ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ واپس چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد ایک ایسی آواز آئی کہ میرے جیسا مرد تو بالکل بھی پلٹ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میرے ٹیچر کا نام لے کر کسی نے ان کو گالی دی تھی۔ میں فوراً سے دروازے کی طرف بڑھا، میں نے اپنے گارڈز کو اشارہ کر دیا کہ وہ اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ میں نے دروازے کو لات مار کے توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا، اور انہوں نے ایک جوان لڑکی کو گلے لگا کر رکھا تھا۔ وہاں پہ دو چار آدمی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی اندر گھس آیا ہے تو وہ آگے بڑھے، لیکن میرے گارڈز کو دیکھ کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، کون ہو تم؟ میرے گارڈز نے بتایا، یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں اس علاقے کے۔ وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ سر، آپ ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ اس عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں یہاں ڈری سہمی بیٹھی ہے؟ ٹیچر دیکھ کر واقعہ حیران رہ گئی کہ میں ہوں۔ میں نے ان کو اٹھایا اور اس لڑکی کو دیکھا جو ان کی آغوش میں بالکل سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن پتہ نہیں کون تھی۔ ٹیچر نے کہا کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ میں نے کہا، یہ خطرناک ہیں؟ ان کی ایسی کی تیسی، بتائیں کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرے بھائی ہیں، میرے حصے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے میرا حصہ تو دو۔ کہتے ہیں کہ حصہ نہیں دوں گا، اور بدلے میں میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دینا نہیں چاہتی، کیونکہ جس لڑکے کے لیے مانگ رہے ہیں وہ نشئی ہے اور اس کی دوسری شادی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر رشتہ نہیں دینا تو چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ بیٹا ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سب کچھ سنا تو میں نے ان کو گھور کے دیکھا، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پولیس کو بلوا لیا اور کہا، ذرا ان کی خدمت کرو۔
ان کو ان کے سسرال لے کر جاؤ۔ سسرال سے میرا مطلب پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ معافیاں مانگنے لگ گئے تھے، لیکن میں نے ان کو بغیر سزا دیے جانے نہیں دینا تھا۔ جو بیٹیوں اور بہنوں کا حق کھاتے ہیں اور عورتوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ سزا کے ہی مستحق ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ٹیچر کا ہاتھ تھاما تھا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے بنگلے پر لے آیا۔ واپس آ کر انہوں نے باقی کی تفصیل بھی بتائی کہ ان کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے اور ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹا تھا جسے باہر کے ملک بھیجا بڑی مشکلوں سے، لیکن اس نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا اور وہاں جا کے شادی کر لی۔ وہ تو پیسے بھی نہیں بھیجتا۔ میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ آپ میرے لیے ماں کی جگہ ہیں۔ آپ نے میری فیس بھرنے کے لیے اپنے زیورات تک بیچ ڈالے تھے۔ میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ آج سے آپ اسی گھر میں رہیں گی۔ انہوں نے مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ میں تو یہ سوچ کر بھی حیران ہوں کہ تم اتنی جلدی اس مقام تک کیسے پہنچ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ سب صرف آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں نے آپ کے ہاتھ سے لکھنا سیکھا، میں نے آپ کی باتوں سے جینا سیکھا، میں نے آپ کی دعاؤں سے جیتنا سیکھا۔ آپ کی محبت نے مجھے وہ حوصلہ دیا، ہمت دی جو میرے ماں باپ کے بعد مجھے کہیں سے بھی نہیں ملا۔ آپ کی شفقت نے مجھے اس وقت تھاما جب میں گرنے والا تھا۔ آپ کی امید نے مجھے اس وقت بچا لیا جب ہر در بند ہو چکا تھا۔ آپ کی خاموشی نے مجھے وہ سبق دیا جو کسی کتاب میں نہیں تھا۔ آپ کے آنسوں نے مجھے وہ طاقت دی جو میرے پاؤں میں آگ لگا گئی تھی۔ آپ کے خالی ہاتھوں کی مہک آج میرے گھر کو خوشبو دیتی ہے۔ آپ کی بیٹی آج میرے لیے ایک فرض ہے، ایک امانت ہے، ایک چراغ ہے جو اندھیری گلیوں میں روشنی بن سکتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی آج میرے لیے کسی تاج سے بڑھ کر ہے۔ میں نے آپ کے کمرے کے لیے خاص بندوبست کیا ہے۔ میں نے اس کمرے میں وہ تصویر لگائی جو آپ نے پہلی بار میری نقل کرتے ہوئے کھینچی تھی۔ میں نے اس لائبریری میں وہ کتاب رکھی ہے جو آپ نے مجھے انعام کے طور پر دی تھی۔ میں نے اس پر بیڈ پہ وہ تکیہ رکھا ہے جس پہ آپ نے کبھی میرے زخموں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے جب پہلی بار میرے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی، میں نے وہ احساس آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج وہ احساس لوٹ آیا، آج وہ بیٹا لوٹ آیا جسے آپ نے شہر کے دھوپ میں بھیگنے سے بچا لیا تھا، جسے آپ نے ننگے پیروں سکول بھیجا تھا، جسے آپ نے دوپہر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، جسے آپ نے ایک آس امید کہا تھا، جس کے لیے آپ نے اپنے خواب بیچے تھے، جس کے لیے آپ نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنی تھی۔ آج وہ بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہی سر جھکائے، وہی آواز دھیمی، وہی دل شکر گزار، وہی آنکھیں بھیگی، وہی جذبہ تازہ، وہی محبت مکمل، وہی رشتہ غیر مشروط، وہی وفا غیر مسلط، وہی وعدہ۔ بے شک آج کا دن میرا نہیں، آج کا دن آپ کا ہے۔ آج کے فیصلے آپ کے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی ہے۔ آج آپ کی جیت آپ کی ہے، آج کی روشنی آپ کی ہے، آج کا وقت آپ کا ہے، آج کی کہانی آپ کی ہے۔ ٹیچر کو میرے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ دن رات میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میری کامیابی پر فخر کیا کرتی تھی۔ میرے بنگلے کے ہر کونے میں ان کی دعائیں گونج سنائی دیتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی، ان کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو برسوں کی اذیت کے بعد ملتا ہے۔ میں نے ان کے چہرے پر اطمینان دیکھا اور ایک فیصلہ کر بیٹھا جو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر جب یہ فیصلہ سنا دیا تو ان کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا، ماں، میں اپنی کزن سے منگنی توڑنا چاہتا ہوں اور ٹیچر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے جیسے ہی یہ سنا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ انہوں نے فوراً سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے یا کسی کے کہنے پر کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہوں۔
میری ماں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا تھا کہ بیٹا تمہاری مرضی، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ فیصلہ تمہاری خوشی کا باعث بنے گا تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میری ماں نے میرے فیصلے کو قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ٹیچر کے پاس جا کر وہ بات کی جس نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ میں نے کہا کہ آپ نے ساری زندگی دوسروں کے لیے جیا، اب آپ کی بیٹی کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیچر نے میری طرف دیکھا جیسے کسی خواب میں ہوں، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آواز بھیگ چکی تھی۔ وہ بولی کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہو، تمہاری شادی کسی بھی بڑی فیملی میں ہو سکتی ہے، تم میری بیٹی سے کیوں نکاح کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے احسانات کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن آپ کی بیٹی کے لیے اچھا شوہر بن کر میں شاید کچھ تو کر سکوں۔ وہ بولے کہ بیٹا تم نے میری آخری فکر بھی ختم کر ڈالی ہے، تم نے میری بیٹی کو باپ کا سہارا دے دیا، تم نے اس کے نصیب میں وہ روشنی ڈال دی، وہ شاید قسمت کو بھی منظور نہ تھی۔ انہوں نے بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹا تم سے ایک بات کرنی ہے، یہ لڑکا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے نظریں جھکائیں، شرم سے چہرہ لال سرخ ہو گیا، لیکن اس نے آہستہ سے ہاں کر دی اور وہ ہاں میرے دل کو چین دے گئی۔ میں نے کہا کہ نکاح گھر میں ہوگا، سادگی سے ہوگا، گواہ میرے دوست ہوں گے، مولوی صاحب کو بلائیں گے، یہ سب میرے ہی گھر میں ہوگا۔ میری زندگی کی سب سے اہم تقریب میرے ہی گھر کی چار دیواروں کے اندر ہوگی۔ جب نکاح ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ سب مناظر گھوم گئے تھے، جب میں گنے کا رس بیچتا تھا، جب میرے کپڑوں میں مٹی ہوتی تھی، جب جوتے پھٹے پرانے ہوتے تھے، جب لوگوں کی نظریں حقارت سے گرتی تھی، جب رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا، جب غربت ہر دروازے سے دھدکار دیتی تھی، اور آج اسی لڑکی سے نکاح ہو رہا تھا جو اس وقت کسی کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ لڑکی میرے نکاح میں چلی آئی جو ایک معزز استاد کی معزز بیٹی تھی، جس کی تربیت میں مہک تھی، جس کے کردار میں روشنی تھی، جو شرم و حیا کا پیکر تھی، جو ماں کے قدموں میں پلی بڑی تھی، جو خاموشی سے میرے ساتھ آ کر بیٹھی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میرے گواہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی میرا مذاق اڑایا تھا، میرے مہمان وہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی میرے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ میری ماں وہی ماں تھی جو آج بھی میرے لیے دعاؤں کا چراغ تھی۔ میری ٹیچر وہی ٹیچر تھی جو آج اپنے خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی وہی بیٹی تھی جو ماں کے لیے آنکھوں کا نور تھی۔ نکاح کے بعد وہ میرے گھر کی زینت بن گئیں، وہ میرے لیے سکون بن گئیں، وہ میری زندگی کی رونق بن گئی۔ اس کے وجود سے میرے کمرے میں خوشبو آنے لگی، اس کی موجودگی سے میرے دل کو چین ملنے لگا، اس کی باتوں سے میرے دل کی تھکن اترنے لگی، اس کے طور انداز سے میرے دل میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ نہ صرف میری بیوی تھی، وہ میری ساتھی تھی، وہ میری رازدار تھی، وہ میری عبادت تھی، وہ میرا فخر تھی۔ میں جب کام سے واپس آتا تو دروازے پر اس کی مسکراہٹ میرا استقبال کیا کرتی تھی۔ میں جب تھکا ہارا ہوتا تو اس کی باتوں میں سکون ملتا، میں جب خاموش ہو جاتا تو وہ خاموشی کو محبت سے بھر دیتی، میں جب الجھن میں ہوتا تو وہ دعاؤں کا حصار بن جاتی۔ وہ واقعی ہی ایک استاد کی بیٹی تھی، جس کی تربیت میں عظمت تھی، جس کے انداز میں وقار تھا، جس کی باتوں میں حیا تھی، جس کے جذبوں میں اخلاص تھا، جس کے دل میں محبت تھی، جس کے لہجے میں مٹھاس تھی، جس کے ہاتھوں میں برکت تھی، جس کے آنے سے میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ ہم اکثر چھت پر بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کیا کرتے، بچپن کے قصے دہراتے، اس کی ماں کی محنتوں کو سلام کرتے۔ وہ ماں جو ایک زمانے میں گمنام تھی، آج اس کا نام میرے بنگلے کے ہر کمرے میں عزت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تھا تو دل سے ایک دعا نکلتی، یا اللہ ہر کسی کو
ایسی ماں، ایسی استاد، ایسی محسنہ عطا فرما جو بنا کسی صلے کے محنت کرے، جو بغیر کسی لالچ کے بھلا کرے، جو اپنا سب کچھ دے کر بھی شکایت نہ کرے، جو بیٹے کی بجائے انسان بنائے، جو شاگرد کو دنیا کے سب سے اونچے مقام پہ پہنچا دے لیکن خود پیچھے رہ جائے۔ یہ استاد ہی ہوتے ہیں جو عام سے انسانوں کو بڑے بڑے مقامات پہ پہنچا دیتے ہیں لیکن خود بیچارے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے استادوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد پلٹ کر اپنے استادوں سے شکریہ بولنے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ شاید بہت ہی کم، لیکن جاننا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری تربیت کرتے ہیں، جو ہمیں کچھ بناتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہیں جو ہمیں تو کچھ بنا دیتے ہیں لیکن خود ہمیشہ دھوپ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔